نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج کا درس ہے بچے کو نماز کا حکم کب دیا جائے۔ حضرت امام ابو داود نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، بچے کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کا ہو جائے، اور جب 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو نماز نہ پڑھنے پر اسے سزا دو۔ ایک دوسری روایت میں ہے، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور جب 10 سال کے ہوں تو نماز نہ پڑھنے پر ان کو سزا دو اور ان کے بستر الگ الگ کر دو۔ حضرت امام ابو سلیمان خطابی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جب بچہ بالغ ہونے کے بعد نماز کو ترک کرے تو اسے سخت سے سخت سزا دی جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بعض اصحاب اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب بالغ ہونے کے بعد جان بوجھ کر نماز چھوڑے تو اسے قتل کرنا واجب ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب نابالغ بچے کو ترک نماز پر مارنے کا حکم ہے تو یہ اس بات پر دلالت ہے کہ بلوغت کے بعد وہ اس قدر سزا کا مستحق ہے جو مارنے سے زیادہ سخت ہو، اور مارنے سے زیادہ سخت سزا قتل ہے۔ بطور تنبیہ فرمایا، ورنہ کسی مسلمان کو قتل کرنا جائز نہیں۔ یعنی تارک نماز کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ حضرت امام مالک، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل علیہم الرحمۃ والرضوان فرماتے ہیں کہ نماز نہ پڑھنے والے کی گردن تلوار سے اڑا دی جائے۔ پھر اس بات میں اختلاف ہے کہ اگر وہ کسی عذر کے بغیر نماز چھوڑے حتیٰ کہ وقت نکل جائے تو کیا وہ کافر ہو جائے گا؟ تو حضرت ابراہیم نخعی، ایوب سختیانی، عبداللہ ابن مبارک، احمد ابن حنبل اور اسحاق ابن راہویہ علیہم الرحمۃ والرضوان فرماتے ہیں کہ وہ کافر ہے۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حدیث سے استدلال کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، ہمارے اور ان کفار کے درمیان عہد نماز ہے، پس جس نے اسے چھوڑا اس نے کفر کیا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ آگے جو آ رہی یہ بات نماز کے فوائد اور اس کے ثمرات سے متعلق ایک لمبی بحث ہے، انشاءاللہ العزیز اسے کل آپ کے سماعت گوش گزار کی جائے گی۔ آج کا جو درس آپ نے سماعت کیا ہے اس درس میں یہ بتایا ہے کہ سرور کائنات نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے، یعنی بچے کی عمر جب 7 سال کی ہو جائے تو اسے نماز کی عادت ڈالی جائے، اور اگر وہ بچہ 10 سال کی عمر کا ہو جائے تو جو ہے وہ اگر نماز نہ پڑھے تو اسے تنبیہ کر کے جو ہے نماز کی تاکید کی جائے۔ اس صورت میں اگر وہ نماز نہ پڑھے تو اسے مار کے نماز پڑھنے کا عادی بنایا جائے۔ تو یہ حکم جو ہے بچوں کے تعلق سے فرمایا کہ بچے کب نماز کو پڑھیں، کیسے نماز پڑھیں، اور اسی میں جو ایک خاص بات جو بتائی وہ کیا بتائی کہ جب بچہ بالغ ہو جائے، جب بچہ جو ہے بالغ ہو جائے، اس پر نماز فرض ہو جائے تو اس کا بستر فوراً الگ کر دیا جائے، یعنی بھائی اور بہن کو ایک ساتھ نہ لٹا لے، ٹھیک ہے، اور اتنا بڑا بچہ ماں کے ساتھ بھی نہ سوئے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ دیکھو اسلام کتنا پیارا مذہب ہے، کیسی تعلیم و تربیت اور پاکیزہ تعلیم اپنے ماننے والوں کو دے رہا ہے۔ یہ صرف اپنوں کے لیے ہی تعلیم نہیں ہے بلکہ اقوام عالم کے لیے درس عبرت ہے
کہ جو دوسری قومیں ہیں، چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان جو ہے سکھ ہو، کافر ہو، مشرک ہو، یہودی ہو کہ نصرانی ہو کہ مجوسی ہو، کوئی بھی قوم ہو اقوام عالم میں مسلمانوں کے علاوہ، مسلمانوں کے لیے تو یہ حکم ہے ہی، لیکن اقوام عالم بھی اگر اس پر عمل کر لیں تو وہ بہت سی بے حیائیوں اور برائیوں سے باز آ جائیں گے۔ آج جو زنا جیسا فعل بد عام سے عام تر ہوتا جا رہا ہے، وہ اس کی وجہ یہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی ہے۔ اسی وجہ سے آج بہن کی عزت بھائی کے ہاتھ محفوظ نہیں ہے، بیٹی کی عزت باپ کے ہاتھ محفوظ نہیں ہے، عزتیں تار تار ہو رہی ہیں چند لمحات کی خواہش نفسانی کی وجہ سے۔ انسان ایسی درندگی کی طرف کو بڑھ رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب حلال کھاتا تو حلال چیزوں کا اس کے اندر کچھ اثر پیدا ہوتا، جب وہ حلال پاکیزہ طیب و طاہر یعنی اللہ نے جسے حلال کیا ہے اسے اس نے اپنے اوپر حرام ٹھہرا لیا، اور اللہ نے جسے حرام ٹھہرایا ہے اس نے اپنے لیے اسے حلال جان لیا، تو جب اللہ کے حلال کو حلال نہ سمجھے اور حرام کو حرام نہ سمجھے تو یہ بدکاریاں سرزد ہونا یہ لازمی سی بات ہے، یہ لازمی امر ہے۔ آج یورپ کے ممالک میں نظر ڈال کر کے دیکھ لیں کہ کس طرح سے فحاشی اور بے حیائی عام ہے۔ یورپ کے اندر اگر ریسرچ کی جائے تو حلال نطفے سے پیدا ہونے والے پورووں پہ گننے کے لوگ رہ گئے، اور حرام نطفے سے پیدا ہونے والے وہ ان کا شمار ہی نہیں ہے، اسی لیے ان کے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز باقی نہیں۔ ہمارے ملک میں بھی یہ جنس پرستی کا جو قانون لے کے آ رہے ہیں، یہ کیسے اندھے ہیں جنہیں اپنی بہن بیٹیوں کی عزتیں گوارا نہیں ہیں، یہ کیسے بھیڑیے ہیں، کیسے درندے ہیں جو اپنے ہی معاشرے کو ختم کرے دے رہے ہیں، اپنے ہی ریوڑ کی عزتوں کو تار تار کرے دے رہے ہیں، اپنی ہی بہن بیٹیوں کے لیے دوسروں کو زنا کی دعوت دے رہے ہیں۔ یہ کون سا مذہب ہے؟ یہ کون سا قانون ہے؟ اس کی حمایت جتنے لوگوں نے بھی کی ہے اس قانون کی، جنس پرستی، ہوس پرستی کی، یہ سب کے سب ظالم و جابر ہیں، یہ چاہتے ہی زناکاری ہیں۔ لیکن جو صحیح معنی میں مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، ایک خدا پر ایمان رکھنے والا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا ماننے والا ہے، وہ زندگی کے آخری سانس تک ایسے کسی بھی قانون کو نہیں مانتا جو انسانیت کو تار تار کر دے، حیوانیت کو بڑھاوا دے۔ نہیں معلوم ایسے لوگوں کو کن لوگوں نے ڈگریاں دے کر کے اتنی بڑی بڑی پوسٹوں پر بٹھا دیا، نہیں معلوم کہ یہ لوگ واقعی پڑھ کر کے آگے بڑھے ہیں، کچھ سوچ سمجھ کر کے جو تعلیم حاصل کی ہے اس تعلیم کا ایسے قانون کو پاس کرنے والوں پر کوئی اثر ہے؟ یہ کون سی جہالت کی تعلیم ہے؟ یہ تو وہی زمانہ جاہلیت میں چلے گئے جہاں بیٹی بیٹی نہیں تھی، بیوی بیوی نہیں تھی۔ امریکہ کے اندر دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے، سڑک چلتے ہوئے اس کی بیوی کو وہ کھینچ کے لے جاتا ہے، اس کی بیوی کو یہ کھینچ کے لے جاتا ہے، اس کی بیٹی کو دوسرا کھینچ کے لے جاتا ہے، اس کی بیٹی کو کوئی اور کھینچ کے لے جاتا ہے۔ وہاں دو مردوں مردوں میں شادی جائز ہے، دو عورتوں عورتوں میں شادی جائز ہے۔
عیاشیوں کی کوئی بھی ایسی چیز باقی نہیں رہی ہے جو ان ظالموں نے نہ کر لی ہو۔ ارے قرآن کریم کے اندر کیا نہیں معلوم قوم لوط کا کیا حال ہوا تھا؟ جب عیاشیوں میں وہ پڑ گئے، درندگی حیوانیت کو پہنچ چکی ان کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل امین سدراک مکین کو بھیجا، اور بھیجنے کے بعد جبریل امین نے اپنے بازو کو زمین کے اندر دھسا دیا، اور دھسانے کے بعد وہ پوری کی پوری آبادی، وہ پوری کی پوری قوم اسے اٹھا کر ایسے ہی الٹ دیا جو زناکاری میں ملوث تھی۔ یہ تو قرآن کی بات ہے۔ آج ریسرچ کیا کہہ رہی ہے وہ دیکھو۔ آپ لوگ دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہو، میری ان لوگوں کے لیے دعوت ہے جو لوگ اپنے آپ کو بڑا عقل و فہم و فراست کا مالک سمجھ رہے ہیں، ایسے لوگوں کو میں کہوں گا کہ قرآن و حدیث کو پڑھو، اسلامی تعلیمات کو سمجھو۔ قانون کی کرسی پر بیٹھنے والے کے لیے یہ لازم و ضروری سمجھتا ہوں میں کہ وہ جہاں دوسرے ادیان کو سمجھے، وہاں اسلام کی عظمت، اس کی تعلیمات و ہدایات کو بھی سمجھے۔ اس کے جو نکات بیان کیے گئے ہیں قانونی دائرے کے اندر، اسلامی قانون کے اندر، ان نقطوں کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ اگر وہ قانون، اسلامی قانون اگر رائج ہو جائے تو کہیں فتنہ و فساد نہ ہو، کہیں کوئی کسی کا حق نہ مارے گا، کہیں کوئی ناحق قتل نہ ہوگا، کسی پر کوئی ناحق ظلم و زیادتی نہ ہوگی۔ تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اسلامی تعلیمات پر جو ہے غور و خوض کریں کہ جو تعلیم اسلام کی ہے اگر اسے سمجھے تو بہت کچھ اس کے اندر ملنا۔ اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے جب لڑکا یا لڑکی جوان ہو جائے تو ان کا بستر الگ کر دو فوراً۔ جوان لڑکے کو اور چھوٹے بچے کو کبھی برابر میں نہ لٹا لو۔ جوان لڑکیوں کو اپنے آپس میں ایک دوسرے کے اس طرح سے نہ لٹا لو۔ کیسی تعلیم و تربیت اسلام کی؟ آج عریانیت ہے، فحاشیت ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عورت پر حیا کا پردہ ڈال رکھا ہے، حیا کا پردہ ڈالا ہوا ہے اس کے اوپر۔ جس دن وہ حیا کا پردہ ہٹ گیا تو پھر وہ عورت عورت نہیں رہے گی، وہ عورت عورت نہیں رہے گی، بے شرم، بے غیرت، بے حیا ہو کے رہ جائے گی۔ آج یورپ کی سرزمین پر کیا ہو رہا ہے؟ حیا کا پردہ ہی تو تھا جو اٹھ گیا، جس کی وجہ سے زنا عام ہو گیا۔ آج وہی چیز یہ ظالم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بھی ہو۔ اسکول کالج میں پڑھنے والی بیٹیاں، بچیاں، ان کی عزتیں محفوظ نہ رہے، یہ کون سی تعلیم و تربیت ہے؟ یہ کون سا معاشرے کی تشکیل ہو رہی؟ اسے سوچنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو عقل سلیم عطا فرمائے کہ جو ہے صحیح طریقے سے، صحیح معنی میں فیصلہ لے کر صحیح طریقے سے ہم اپنے معاشرے کو سدھار سکیں، سنوار سکیں۔ یاد رکھو مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ جو ہے نماز قائم کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ جب 7 سال کی عمر کا ہو جائے تو اسے نماز کا عادی بناؤ، اور جب 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اسے مار کے تنبیہ کر کے نماز پڑھنے کا عادی بنا لو۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ آج کا درس تھا آپ کا، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اپنے کرم سے، اپنے حبیب کے تصدق و طفیل۔ کہنے سننے میں کوئی لفظی معنوی غلطی ہو گئی ہو، اللہ اسے معاف فرما دے۔
اب آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب جو ہے ہماری جماعت اہل سنت کے ایک بزرگ عالم خواجہ خواجگاں شہنشاہ دکن حضرت خواجہ سید محمد گیسو دراز بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اولاد پاک سے صوفی باصفا عالم بعمل حضرت علامہ الحاج سید قمر اللہ شاہ صاحب قادری دامت برکاتہم القدسیہ، آپ حضرات سب واقف ہوں گے ان کی ذات سے، جو نہیں واقف ہیں وہ واقف ہو جائیں۔ بنگلور کی سرزمین پر تقریباً 50 سال سے وہ خدمت انجام دے رہے ہیں۔ ان کی طبیعت 3 دن سے بہت زیادہ سخت علیل ہے، 3 دن سے وہ غشی کی حالت میں۔ جیسے مجھے معلوم ہوا میں ان کی زیارت کے لیے عیادت کے لیے حاضر ہوا، عیادت کے لیے جانا بھی یہ سنت ہے، سمجھ میں آئی بات؟ تو وہاں پہنچا، وہاں جا کر کے دیکھا تو حالات کچھ زیادہ ہی خراب ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا وہاں بھی کی اور میرے دل نے چاہا کہ میں اپنے یہاں مسجد میں بھی اس دعا کا اہتمام کروں تاکہ دعا میں سب شریک ہو جائیں۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے جہاں 40 آدمی جمع ہو کر کے دعا کرتے ہیں اس میں ایک اللہ کا مقبول بندہ ہوتا ہے، اگر وہ اس میں شامل ہو گیا اور اس نے اس دعا پر آمین کہہ دی تو سب کی دعا قبول ہو جائے گی۔ تو میں نے اس نیت سے کہ وہ میرے مخلص بھی ہیں، کرم فرما بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، اور ہماری اس کرناٹکا کی سرزمین پر، بنگلور کی سرزمین پر ایک قدیم بزرگ عالم دین ہے جو اہل سنت و جماعت کے مایہ ناز عالم ہیں اور متسلب تسلف فی الدین ان کے اندر میں نے مکمل طور پر پایا ہے۔ کبھی کسی بدعقیدہ بد مذہب کی انہوں نے رعایت نہیں کی ہے، اپنی مسجد میں بھی رعایت نہیں کی۔ انہوں نے بہت زمانہ جو ہے مسجد نال بندواڑی CMA اسکول جو مارکیٹ میں تھا اس کے سامنے جو نال بندواڑی مسجد ہے اس میں ایک زمانہ انہوں نے خدمت انجام دی ہے، اور پھر اس کے ساتھ یہ جو میسور روڈ کا قبرستان ہے اس قبرستان میں جو مسجد ہے یہ سب اہل سنت کی مساجد تھیں، لیکن سنیوں نے اپنے آپ پر غفلت کی چادریں ایسی تانی، ایسی غفلت کی چادر تانی کہ اپنی ساری مسجدیں بدعقیدہ بد مذہبوں وہابیہ دیابنا کے حوالے کر کے چھوڑ دی اور قوم کو گمراہیت کے راستے پر لے جانے کے لیے آزاد کر دیا۔ کیسی عجیب سی بات ہے، کم از کم جو مسجدیں ہیں انہیں ہی بچا لیں اور آگے نئی مساجد کی تعمیر کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ جو ہے اس مسجد کے خطیب جمعہ بھی ہیں، ہونا یہ چاہیے جو بنگلور کے ذمہ دار اہل سنت و جماعت کے کرتا دھرتا ہیں، ان لوگوں کے لیے میرا یہ مخلصانہ مشورہ ہے کہ وہ اہل سنت کی مساجد کی حفاظت کریں، حفاظت۔ اور حضرت سید قمر اللہ شاہ صاحب دامت معالیہم علیل ہیں، وہ میسور روڈ قبرستان کی مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھایا کرتے تھے، ان کی جگہ کسی سنی صحیح العقیدہ امام کا انتخاب کرنا ان کے لیے لازمی ہے، اور عوام اہل سنت کو چاہیے کہ وہ اس کا مطالبہ کریں۔ کیوں سنی سوتا رہتا ہے؟ کیوں اپنی مسجدوں کو اغیار کے حوالے کرتے ہو؟ تو چاہیے کہ اس مسجد میں سنی صحیح العقیدہ امام کو جمعے کی خطابت جیسے حضرت سید قمر اللہ شاہ صاحب کرتے تھے ویسے ہی کرنے کے لیے کسی سنی صحیح العقیدہ امام کا انتخاب کیا جائے۔ آئیے، ایک وظیفہ ہے جو ہمارے بزرگوں کے معمولات میں ہے، اس کا بہت تجربہ کیا ہے کہ جب وہ وظیفہ پڑھا، ایک بزرگ کا عطیہ ہے استاد گرامی حضرت علامہ مفتی سید شاہد میاں صاحب علیہ الرحمۃ والرضوان کو، کہ بارہا اس کا آزمائش کیا۔ زندگی اور موت تو اللہ کے دست قدرت میں ہے، جب موت آنا ہے تو آئی جائے گی، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، لیکن اگر موت نہیں ہے تو وہ کیسا ہی بیمار کیوں نہ ہو اللہ اسے اپنے کرم سے صحت یابی عطا فرما دیتا۔ تو وہ میں چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کر کے وہ وظیفہ پڑھ لیں اور پڑھ کر کے جو ہے ہم حضرت کے حق میں دعا کر دیں، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں سب حضرات مل کر۔